السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور ڈیلی ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت۔ ناظرین و حاضرین، ولاگنگ کا سلسلہ ایز یوزول آپ کو معلوم ہے کہ بدستور جاری ہے اور ڈیلی کی بنیاد پر ایک ولاگ اور 2 شارٹس میں آپ کے سامنے بنا کر پیش کرتی ہوں۔ سم ٹائمز کوئی مس ہو جاتا ہے یا اسکپ ہو جاتا ہے، میرا ایک دن کے لیے میں نہیں آ پاتی تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی اپنی بے حد مصروفیت کی وجہ سے میں نہیں بنا پاتی، تو اس لیے معذرت اس کے لیے، کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے جو یوٹیوبرز فیملی والے ہیں وہ میرے بلاگ کا ڈیلی کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ انہیں بہت سے لوگ میرے بلاگ سے بہت زیادہ فائدہ ان کو الحمدللہ حاصل ہو رہا ہے کہ بہت ساری عربی، بہت ساری حدیثیں جو میں مستند کتابوں سے دیکھ کر اور پڑھ رہی ہوتی ہیں، قرآن پاک میں ترجمے کے ساتھ پڑھ رہی ہوتی ہوں الحمدللہ، بہت کم ٹائم میں بہت زیادہ مواد میں آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں اور بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور صدقہ جاریہ بھی ہے یہ۔ اور آپ لوگ جس طریقے سے مجھے پسند کر رہے ہیں، جس طریقے سے میری ویڈیوز کو لائک شیئر سبسکرائب کر رہے ہیں، اس کے لیے بہت بہت جزاک اللہ۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی آپ کے لیے نئی اور اچھی ویڈیوز آئیں گی۔ دوسرا یہ کہ آج کا جو ولاگ ہے وہ اس چیز پر مبنی ہے کہ ناظرین تھوڑی سی ڈسٹربنس پیش آ جاتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ ٹیوشنس کے بچے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ چھوٹے معصوم بچے ہیں جو ظاہر ہے وہ اتنی دیر تک اسٹاپ نہیں ہو سکتے، تو تھوڑی سی ویڈیو میں یہ وہ آواز بھی آ جاتی ہے، اس کے لیے بھی معذرت۔ تو آج جو میں آپ کے لیے ایک ولاگ پیش کر رہی ہوں، سب سے پہلے تو ہم اپنے ولاگ کا باقاعدہ آغاز جو میں کرتی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کرتی ہوں، تعوذ اور تسمیہ سے، اور اس کے بعد میں آگے آپ کے سامنے ولاگ پیش کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص، یہاں میں نمازوں کے بارے میں آپ کو بتانا پسند کروں گی کہ جو شخص صبح فجر سے لے کر رات عشاء تک کی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی نمازیں نہ پڑھنے سے ان کی ذاتی زندگی میں یا ان کی جسمانی اعضاء میں کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی، بتاؤں گی، اور اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دیکھیے، جو شخص فجر کی نماز کو ترک کرے گا یعنی چھوڑ دے گا تو اس کے چہرے سے نور ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگ بڑے آرام سے فجر کے وقت اپنے بستروں میں سو رہے ہوتے ہیں اور ہمارے چہرے پہ سے اللہ تعالیٰ نور کو ختم کر دیتا ہے جب ہم فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اب جو شخص ظہر کی نماز چھوڑے گا اس کی روزی سے برکت ختم ہو جائے گی، اس کی روزی سے اللہ تعالیٰ اس کی روزی سے برکت کو ختم کر دے گا، چاہے کتنا بھی لکھ پتی کروڑ پتی ہو، اس کی پھر روزی میں کوئی برکت نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ناظرین و حاضرین، مجھ سمیت ہم لوگ کتنی ظہر کی نمازوں کو اسکپ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ بلکہ آج ایک بہت خوبصورت بات میرے اسکول میں ایک ٹیچر شیئر کر رہی تھی مجھ سے، مس رومانہ ہیں، ان کا نام بھی، ان کا میں حوالہ دے کے بھی یہ بات بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نماز میں اتنی آسانیاں پیدا کی ہیں کہ یہ سخت گرمی کے باعث اگر ہم ظہر کی نماز نہیں ادا کر پاتے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹھنڈے ٹائم پڑھنے کا حکم دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہم سے نماز ضرور پڑھو، دوپہر کا ٹائم ہے، چلملاتی دھوپ ہے، تپتی بھی دھوپ ہے، لیکن ہم ظہر کی نماز ادا کرنے سے قاصر ہو رہے ہیں کہ جی پانی بھی گرم آ رہا ہوگا، دس اینڈ دیٹ، مطلب شیطان ہمیں بہکاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسانی کر دی ہے کہ ظہر کے وقت اگر تپتی دھوپ ہے، گرم پانی ہے، آپ نماز کی ادائیگی میں اگر دقت پیش آ رہی ہے انسان کو تو ظہر کی نماز کو تھوڑے ٹھنڈے ٹائم میں ادا کر دو، مطلب 3-4 بجے کے قریب آپ نماز کی ادائیگی کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے نماز عصر، جی ہاں، عصر کی نماز جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عصر کی نماز بے حد پسند ہے، جس کے بارے میں حکم ہے کہ جو شخص عصر کی نماز کو چھوڑے گا، اللہ اکبر، ناظرین و حاضرین، اس کے بدن سے طاقت ختم ہو جائے گی،
وہ بیمار لاغر آپ کو نظر آئے گا. کتنی سخت وعید ہے کہ اس کے بدن سے طاقت اللہ پاک ختم کر دیں گے. اللہ اکبر. اور جو شخص مغرب کی نماز کو چھوڑے گا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بھی مغرب کی نماز کو چھوڑے گا تو اسے اس کی اولاد سے کوئی فائدہ نہ ہوگا. اللہ اکبر. اور جو شخص عشاء کی نماز، جی ہاں وہ نماز جو مسلمانوں پر بھاری ہے، فجر اور عشاء میری امت پر بھاری ہوں گے، اور انہی نمازوں کی بہت زیادہ، ویسے تو 5 نمازوں کی اللہ تعالیٰ نے فرضیت اہمیت رکھی ہے، لیکن عشاء اور فجر کی نماز، جو شخص فجر کی نماز اپنے گرم گرم بستر چھوڑ کر ادا کرتا ہے، اپنی نماز کو خیر بات کہتا ہے اور ایک اللہ کے حکم کو بجا لاتا ہے، اور جو عشاء کی نماز جب ہم پورے دن کی تھکن سے چکنا چور ہوئے ہوتے ہیں اور عشاء کے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں نماز میں، تو اس نماز کی اس کے ثواب کا، اس کا اجر کا کیا کہنا. تو جو شخص عشاء کی نماز کو چھوڑے گا تو اس کی نیند سے، جی ہاں ناظرین و حاضرین، اس کی نیند سے راحت ختم ہو جائے گی. اکثر ہم لوگ ظاہر ڈیلی جو گھر میں خواتین ہیں، جو ضروری نہیں ہے، جو جاب کرتی ہیں، جو گھر کی خواتین ہیں، گھریلو خواتین، وہ لوگ بھی اگر عشاء کی نماز ہم لوگ بولتے ہیں تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے اور ہماری نیند لگ جاتی ہے، تو اگر ہم نماز پڑھنے والے ہیں تو ہم کوئی سکون سے سوتے نہیں ہیں. کیوں؟ ہمارے دماغ میں بات چلتی رہتی ہے، ذہن میں ہمیں نماز پڑھنی ہے، اور ابھی ہماری عشاء کی نماز رہ گئی ہے، ہمیں عشاء کی نماز پڑھنی ہے. اس چکر میں وہ نیند بھی نہیں آتی، تو ظاہر ہم نیند سے محروم ہو گئے، نیند کی راحت ہم سے چھین لی گئی، نیند کا سکون، رات کا سکون ہم سے چھین لیا گیا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عشاء کی نماز پڑھ لیں. الحمدللہ یہ 5 وقت کی، فجر سے لے کر عشاء تک کی 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اسی لیے رکھی ہے کہ ہم گناہوں سے پاک رہیں، گناہوں سے کوسوں دور رہیں گے. فجر سے لے کے ظہر تک کا ٹائم پیریڈ اس لیے اللہ نہ کرے اس دوران ہم سے کوئی گناہ ہو گیا تو ہم عصر میں دعا، ظہر میں دعا کریں گے اللہ صبح مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، ظہر میں اللہ پاک کو ہماری دعا قبول فرما لیں گے. اور ظہر سے عصر کے دوران کوئی گناہ ہو گیا تو ہم عصر کی نماز میں پچھلے گناہ سے معافی مانگ لیں گے. تو یہ نمازوں کی ترتیب دیکھ سکتے ہیں آپ، اور اس بات کو سوچ بھی سکتے ہیں کہ یہ اللہ پاک نے یہ جو وقفہ رکھا ہے کہ ہم مسلمانوں کی بہتری کے لیے رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے 5 وقت کی نمازوں کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.